بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ قِيلَ لِمَ اخْتَصَّ الْفَاءُ وَالْعَيْنُ وَاللَّامُ لِلْوَزْنِ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر اللہ اکبر۔ بین استور دیکھ، جب کہ ذکر کیا فا کا اور عین کا اور لام کا جو کہ ماخوذ ہیں صحیح کی تعریف میں، عین کی کوئی نہیں، فی مقابلہ الفا واللام والعین ہے، تو اشارہ کیا طرف وجہ اختیار ان حروف کے، نہ کہ ان کے غیر کے، پس کہا فَإِنْ قِيلَ، اے سوال کا سبب ہے۔ سوال یہ ہے کہ وزن کے لیے فا عین لام کو کیوں مختص کیا گیا ہے؟ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ وزن کے لیے فا اور عین اور لام کو کیوں مختص کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس اگر کہا جائے کیوں مختص کیا گیا فا اور عین اور لام کو وزن کے لیے، بس اگر کہا جائے کہ کیوں مختص کیا گیا فا اور عین اور لام کو وزن کے لیے، او فین کیلا نظر آئے، اشارہ کیا ہے فا بالفائے، اس بات کی طرف کہ یہ اشکال پیدا ہے ما قبل سے، اس لیے کہ فرمایا نا پہلے فی مقابلہ الفائے، تو پتہ چلا کہ فا اور عین اور لام یہ وزن کے لیے کیا ہیں، تو یہاں سے یہ سوال پیدا ہوا، یہاں سے پیدا ہوا۔ قلنا حتی یکون فیہ من حروف الشفۃ والوسط والحلق شیء۔ جواب، حروف باعتبار مخارج کے تین ہیں، حروف باعتبار مخارج کے تین ہیں، حلقی، وسطی تے شفتی، تو تینوں مخرجوں سے ایک ایک حرف لیا، تینوں مخرجوں سے ایک ایک حرف لیا، اس لیے یہ مختص ہوئے ہیں۔ جی، یہ ہے کہ حروف باعتبار مخارج کے تین قسم ہیں، شفتی، وسطی، حلقی، تو ہر ایک سے ایک ایک حرف لیا۔ سنیے گل، ایسا فا شفتی سے ہے، لام وسطی سے ہے، عین حلقی سے ہے، تو تینوں سے ایک ایک لیا، اس لیے یہ مختص ہے بھی سارا ٹبر راضی ہو جائے، سارا راضی ہو جائے۔ اے گل ہے، سارے نقطے بادل کو قلنا ہم کہتے ہیں، اے قلنا تاکہ ممکن ہو بنانا اس کو وزن للمتحرکات المختلفہ، ہم کہتے ہیں حتیٰ کہ ہو وزن میں حروف شفت سے اور وسط سے اور حلق سے کوئی شے، کوئی شے کا مطلب ہے اے حرفن بے ایک ایک حرف، جی ہم کہتے ہیں تاکہ ہو جائے وزن میں حروف شفت سے اور وسط سے اور حلق سے کوئی شے، جی پھر کوئی معنی کرنا، ہم کہتے ہیں تاکہ ہو جائے وزن میں حروف شفت سے اور وسط سے اور حلق سے کوئی شے۔ توجہ کر، نظر آ رہی کہ کو نہیں آ رہے؟ پہنچ گئے؟ جان اس بات کو کہ ہر لفظ نکلتا ہے منہ سے، اعتماد پکڑتا ہے مخرج پر، اور وہ مخرج حقیقت میں تین ہیں، ایک مبدا، ایک وسط، ایک منتہا، تو ارادہ کیا یہ کہ ہو وزن کے سیغے میں کوئی شے ان تینوں سے، پس اختیار کیا انہوں نے مبدے سے عین کو کیونکہ وہ حلق سے ہے اور وہ حلق کی مخارج کا مبدا ہے،
اور اختیار کیا وسط سے لام کو اور اختیار کیا منتہا سے فا کو، کیونکہ فا جو ہے وہ شفتی ہے اور وہ مخارج کا منتہا ہے۔ منہ تو آگاں تو پھر ختم ہو گیا نا، ایتھے مخرج ہے، انہاں کو فوٹو دور ایتھے مخرج ہے نہیں ہو گیا تھے۔ جی چلو شکر، میں کہ سمجھا کوئی دو بار بھی مخرج ہوں کوئی کی پتہ ہوں جی۔ سوال کریم والا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال، حروف حلق، حروف وسط، حروف شفت کثیرہ ہیں، کلے کلے نے، پس کیوں اختیار کیا گیا ان حروف کو نہ کہ ان کے غیر کو؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ حاصل ہوئی ہے ان حروف کی ترکیب سے حاصل ہوا ایک ایسا کلمہ جو سارے افعال کے معنی کو مشتمل ہے، جو سارے افعال کے معنی کو مشتمل ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کو کہ جب تو کہے اکل زید، معنی ہے کہ فعل زید فعل الاکل، تو وہ فعل پایا گیا کہ نہیں، وہ فاعل لام پایا گیا نا؟ ہر کے اندر یہ معنی موجود ہے۔ پس جب کہا تو نے قاتل زید، معنی ہے کہ فعل فعل القتل، کیا فعل القتل، تو جب کہ ہے معنی ان کا مشتمل جمیع افعال کے معنی کو، اس لیے اختیار کیا گیا ان کو نہ کہ ان کے غیر لہٰذا اب اس تقریر کے ساتھ جواب آ گیا اس سوال کا کہ مصنف رحمہ اللہ کی دلیل حتیٰ کہ ہوش میں حروف شفت سے الاخر ہی، اس دلیل سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ خواہ مخواہ وہ فائی ہو، عین ہی ہو، لام ہی ہو، وزن کے لیے یہ مقام کے مناسب نہیں ہے، کیونکہ مدعا یہ تھا کہ فا عین لام کو کیوں خاص کیا، فا عین نام کو کیوں خاص ہے؟ تو دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ تینوں میں سے کوئی شے ہونی چاہیے تھی، تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے بھی ایک حرف حلقی ہو اور ایک حرف، ایک حرف شفتی ہو، ایک حرف وسطی تو دلیل سے تو یہ ثابت ہوا کہ ان تینوں میں سے ایک ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ یہ خاص نہیں ثابت ہوتے، اور جڑی کل نال جواب دیتا ہے اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ صرف بھی تین مخرجوں میں سے ایک حرف ہونا چاہیے تھا، تو وہ ضروری تو نہیں کہ یہی ہو۔ دعویٰ دلیل عام ہے، دعویٰ خاص ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ فاعل لام کیوں خاص ہے، جواب یہ ہے کہ تینوں مخرجوں میں سے ایک ایک ہونا چاہیے تھا، تو اس سے تو ثابت ہوتا ہے تینوں مخرجوں میں سے کوئی بھی ہو تو ٹھیک ہو، تو یہ خاص کیوں کیے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا جواب آ گیا کہ دراصل یہ جو ہے نا فاعل لام، یہ سارے افعال کے معنی کو مشتمل ہے، کہ کوئی بھی کام ہو تو وہ فعل ہے کہ نہیں ہے، کوئی بھی جملہ بولیں، کوئی بھی فعل بولیں، وہاں یہ سچا آتا ہے کہ اس نے فلاں فعل کیا، اکرام کا فعل کیا، کھانے کا فعل کیا، سونے کا فعل کیا، چلنے کا فعل کیا، یہ سارے فعل ہیں، ان کے اندر فاعل لام والا معنی موجود ہے جی۔ تو یہ جواب دیا اس کا جی، سنیں ہی، لہذا بھی نہیں مناسب مقام کے، کیونکہ مدعا اختیار کرنا فا کا الاخر ہی وزن کے لیے خاص ہے، اور دلیل جو چلائی گئی ہے اس کے لیے عام ہے، حتیٰ کہ شامل ہے دلیل عاملہ کے اندر بھی تین ہیں، عالمہ کے اندر بھی، سامعہ کے اندر بھی، مانا کے اندر بھی، فعلہ کے اندر بھی، لامہ کے اندر بھی، کی تین ہیں، تینوں میں سے حرف جنہیں نے دیکھ لو، ایک شفتی ہے، ایک وسطی ہے، ایک حلقی ہے، تین سارے میں جی۔ بغیر ذالک من الکلمات، وہ کلمات کے جمع ہون میں حروف تینوں مخارج سے، جیسا کہ میع مایع بالفتح روا شدن، ان دے وچ بھی تینے موجود نہیں، ونحوہا، جب کہ مخارج ثلاثہ موجودہ ہیں ان میں، تو پس کیوں نہیں اختیار کیا گیا ان الفاظ سے؟ سنیں،
ان سارے میں تینوں دے مخرج موجود نے اے سارے مرکباں وچ نا تینوں مخرجاں دا ایک ایک حرف موجود ہے تے کیوں نہیں اختیار کیتا تو جواب پیچھے آ گیا ہے حاصل الدفاع کہ ہن ایک ایک نو لے کے پینجا چاڑنا ہے کہ مثلا عمل کون مختص ہے کس کے ساتھ اور اسی طرح عفل بمیان پائے گوشت پند بجے تے اچیل آخری مالعن اس لیے کہ یہ بالفتح مان ہے بشتاب گزشتن علم مختص ہے افعال باطنہ کے ساتھ اسی طرح سما مختص اور منع اگرچہ شریک ہیں دونوں کے مشترک ہیں دونوں میں سما اور منع معنی لیکن بمعنی بعض داشتن از دادن و بعض داشتن کثیر از کارے ان سب کے اندر خاص خاص معنی ہیں اور آگے سارے 10 رنی آخر تک لیکن یہ جو ہے نا فعالہ صرف یہ ایک ایسا ہے کہ جو سب کے اندر موجود ہے آخر تک کہ سارا جڑا چلتا پہ نا ایک ایک دا معنی کر کے دسے نے بھی یہ سارے ٹھیک نہیں ہیں صرف ایک فعالہ ٹھیک ہے سنیں کل تو میں کہتا ہوں ایک اور وجہ بھی ہے ایک نظر آ رہی ہوں کہ بے شک ہم نے اختیار کی ہے جے تاخر اس کا غیر اس کا کہ ذکر کیا تم نے وہ یہ ہے کہ فعالہ وہ فعالہ کے معنی اس کا حدث معنی اس کا حدث ہے موجود ہے جمیع الفاظ کے اندر یعنی ہم نے مقدم کیا فا کو پھر مقدم کیا لام پر اور نقطہ اس میں یہ ہے کہ فا اخف ہے شفت سے اور یہ مقدمہ ہے اپنے اخوین پر پھر اگر مؤخر کریں عین کو کس سے تو لازم آئے گا یہ کہ خفیف ایک طرف میں ثقیل ایک طرف میں تو پس نہ ہوگا معتدل پس متعین ہو گیا یہ کہ عین وسط میں ہو اور خفیف اس کی دونوں طرفوں میں ہو تو حاصل ہو جائے گا اعتدال وزن میں سوال دھیان کریں سوال یہ ہے کہ جب اختیار کیا ثلاثی کو وزن کیے لیما کیوں اختیار کیا ثلاثی کو اور پچھلی گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں وہ پیچھے تو رہ گئے پچھلے اے پیچھے سی سوال کہ پھر ترتیب کا لحاظ کرتے نا کیا فالا یا علا فا تو ترتیب کا لحاظ نہیں کیا ترتیب کا اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس طرح وہ اس طرح اعتدال نہیں پیدا ہوتا کیا نہیں ہوتا اس لیے یہ ترتیب رکھی ہے جی یہ ایک نیا نقطہ بیان کیا ہے جی بھئی یہ 3 یہی لینے تھے نا تو پھر مخارج کا لحاظ ہونا نیچے سے آئیں تو علا فا ہوتا باہر سے جائیں تو اس کا جواب دیا کہ ایک تو وہ معنی کو مشتمل نہیں ہے دوسرے اس میں اعتدال نہیں ہے گل مک گئی ہوں نویں گل کہ ثلاثی کے لیے ثلاثی کے لیے تو وزن اختیار کیا ہے رباعی اور خماسی کے لیے وزن کیوں نے اختیار کیا سنیں جواب اگر وزن رباعی کا بنائیں یا بنائیں کس کا تو پھر وزن ثلاثی کا بنے گا رباعی کے وزن میں سے ایک حرف حذف کرنا پڑے گا خماسی کے وزن سے 2 حذف کرنے پڑیں گے اور اگر وزن بنائیں ثلاثی کا تو اب ہوگا وزن رباعی کا اور خماسی کا ایک لام کی زیادتی کے ساتھ یا اور زیادتی عربوں نزدیک اسہل ہے بنسبت حذف کے یہ وجہ ہے کہ بھی سوال ہے کہ وزن خماسی کا بنا دو باقی دونوں اس کے تحت کر دو وزن رباعی کا بنا دو اس کے تحت یہ ثلاثی کا بنا کر دونوں کو اس کے تابع کیا ہے کہ ثلاثی کا بنا کر رباعی کا بنائیں گے تو 1 لام کا تکرار کریں گے خماسی کا بنائیں گے تو جواب دیا ہے کہ اگر
خماسی یا رباعی کا ہو تو ثلاثی پر حذف کا حرف، ایک حرف یا دو حرف کرنے پڑیں گے، اور اگر بنائے ثلاثی کا تو رباعی اور خماسی میں کیا کرنا پڑے گا؟ زیادہ کرنے پڑیں گے۔ تو ان کے نزدیک زیادتی آسان ہے بنسبت حذف کے، اسی لیے تو دعویٰ کرنا ہا کی زیادتی کا امہات میں احسن ہے اس دعوے سے کہ امات میں ہا حذف ہے۔ ایک ہے امات، ایک ہے امہات۔ امن ہے نا، امن کو امات نہیں پڑھتا کہ امہات پڑھتا ہے، امات پڑھتا ہے، تو امہات نہیں پڑھتے، جمع امہات نہیں ہے گی۔ تو پھر یہ کہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں ہا کیا ہے، ہا زیادہ کی ہے، اس میں انج نہیں آندے کہ امات میں ہا حذف ہے، یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں امات اصل ہے، امہات میں ہا زیادہ ہے۔ تو ہن سمجھو نا جی کہ ایک ہے حذف، ایک ہے زیادتی، زیادتی آسان ہے، کوئی نہیں سمجھ لگی۔ پھر کیفیت مخارج کے پہچاننے کی کہ جس حرف کا مخرج پہچاننا ہے اس کو ساکن کریں، اس کے اوپر حمزہ وصل داخل کریں اور اس کا تلفظ کریں، جس جگہ سے وہ نکلے وہ اس کا مخرج ہوگا۔ لیکن یہ تو جی لفظ سیدھے آدھے ہونے تو مولوی جی بھی کسی پینڈو نو آخو انہوں کی پتا کہ وہ اپنے آپ کٹ سکتا ہے جی، بھی انہوں بھی صرف پڑھا دو، پڑھانے بعد الف نال اے جوڑ نہ با تو انہوں پڑھ کتوں نکلتی تو وہ کی پتہ لگے جی، کوئی سمجھ آئی گل دی کہ کوئی نہیں؟ جی فَقُلْنَا الضَّرْبُ مَصْدَرٌ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْأَشْيَاءُ التِّسْعَةُ۔ بس فَقُلْنَا کی بے نستور دیکھ افا وصل اور تعقیب کے لیے ہے، یعنی جب تو صحیح کی تعریف پہچان چکا اور وزن کے حروف بھی تو نے پہچان لیے تو اب یہ بات پہچان، سوال جواب دی وچوں عبارت ایک پاسے کٹ دے، او نحو الضرب اوتھے ان پیچھا لے کے جانا ہے انہوں۔ جب کیا کیا بات سمجھ آ گئی کہ صحیح کی تعریف آ گئی ہے کہ کوئی نہیں سمجھ آئی، اور بیان وزن کے لیے جو حروف ہیں وہ سمجھ آ گئے ہیں، کون سے ہیں وہ، اور تعریف کیا کی ہے صحیح کی؟ صحیح وہ ہوتا ہے کہ نہ ہو اس کے فا کے مقابلے میں اور عین کے مقابلے میں اور لام کے مقابلے میں حرف علت اور تضعیف اور حمزہ جیسے الضرب، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ کیا ہوتا ہے، یہ صحیح ہوتا ہے۔ اور کیا نام ہے وزن کے حرف کون سے ہیں، سمجھ آ گئے؟ تو اب سمجھے، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو الضرب نہیں مثال دی ہم نے، الضرب یہ مصدر ہے، یہ ایسی مصدر ہے جس سے 9 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جس سے 9 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، المذکورہ فی صدر الکتاب وہی الماضی والمضارع وغیرہ، پیچھے کیا کہ کوئی نہیں، بے صراف کو ان کی معرفت ضروری ہے، پیچھے صفحہ دیکھنا، ہر مصدر سے 9 چیزوں کے اشتقاق کی معرفت کی طرف محتاج ہوتا ہے کون؟ صراف۔ تو سمجھ آیا نہیں کہ ہر مصدر کو کنیاں چیزاں مشتق نے، وہ کیڑی کیڑی نے، وحی ماضی اور مضارع اور امر اور نہی، اسم فاعل اور اسم مفعول اور اسم مکان اور اسم زمان اور اسم اعلیٰ۔ یہ آنکھیں نے پیچھے جی بسم اللہ، وہی کہہ رہے ہیں کہ ہر مصدر سے، یہ جو ضربن ہے یہ مصدر ہے، ایسی مصدر ہے کہ جس سے اشیاء تسع پیدا ہوتے ہیں، جس سے پیدا ہوتے ہیں، جی سمجھ آ گئی؟ مصدر سے 9 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، مصدر سے 9 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، پس ہم کہتے ہیں الضرب
مصدر ہے، مصدر ہے، ایسی مصدر ایسی مصدر کہ پیدا ہوتی ہیں اس سے کہ پیدا ہوتی ہے اس سے 9 چیزیں. 9 چیزیں. جی. بس ہم کہتے ہیں کہ ضرب مصدر ہے. اے من ذالک المصدر بطریق الاشتقاق. جی. ہم کہتے ہیں ضرب مصدر ہے، ایسی مصدر کے پیدا ہوتے ہیں اس سے 9 ہوتی چیزیں. ہیں. پیدا ہوتی ہیں اس سے 9 چیزیں. جی. ضرب مصدر ہے، پیدا ہوتی ہیں اس سے 9 چیزیں. اور دیکھو درو مصدر کی مصدر. سوال ہے لا فائدہ فی ھذا الحکم، اس بات کے بتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے باوجہ ہونے اس کے معلوم لکل احد. جی. یہ تو پیچھے پتہ ہے مصدر کو مشتق نے جی. الا باعتبار المصدر بما بعدہ ای ضرب. مصدر پیدا ہوتی ہیں اور مشتق ہوتی ہیں اس سے اشیاء 9 مذکورہ، پس فائدہ دیتی ہے خبر باعتبار وصف کے. یعنی ویسے تو یہ نا مصدر سے پیچھے پڑھے ہیں، لیکن یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ خاص بیان ہو رہا ہے کہ ضرب ایک ایسی مصدر ہے جس سے مذکورہ 9 چیزیں پیدا ہوتی ہیں. بعض نسخوں میں وَيَتَوَلَّدُ مِنْهُ بِالْوَاوِ، پس اس وقت خبر وَهُوَ الْمَجْمُوع فائدہ باعتبار جو ذخیر کے. اصل یہ ہے نا کہ ضرب مصدر ہے. جی. کیا ہے؟ مصدر. مصدر سے پتہ ہے سارا کو ضرب کی ہے، سارا نے پتہ ہے، لیکن ات فائدہ یتولد منہ کہ یہ ایسی مصدر ہے جس سے پیدا ہوتے ہیں 9 چیزیں پیدا ہوتی ہیں. 9 چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ فائدہ ہے اس سے. جی. ہوں اگے چل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. وهو اصل في الاشتقاق عند البصريين. اختلاف ہے بصریوں اور کوفیوں کا. مصدر اصل ہے کہ فعل اصل ہے. تو علامہ فرماتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اشتقاق میں بصریوں کے نزدیک. کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ مصدر اصل ہے. علامہ دنا کی احمد بن علی. مصنف فرماتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اشتقاق میں بصریین کے نزدیک. کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ اور مصنف کہہ دے وہ بلا. مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اشتقاق میں بصریین کے نزدیک. پھر ایک باری مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اشتقاق میں بصریین کے نزدیک. اشتقاق مصدر مشتق من ہو ہے اور 9 چیزیں اس سے مشتق ہوتی ہیں اور وہ یعنی مصدر معلوم ہو یا مصدر اور وہ اصل ہے. فعل معلوم کے لیے فعل معلوم ہو یا مجہول ہو، پس مصدر معلوم اصل ہے کس کی اور مصدر مجہول اصل ہے. ضرب کے 2 معنی ہیں، مارنا ماریا جانا. زارا با مارنے والی مصدر کولوں ہے، زورے با ماریا جانے والی مصدر کولوں ہے. جی مصدر ایک جی ہے لیکن معلوم کولوں معلوم تے مجہول کولوں مجہول. اشتقاق میں بصریین کے نزدیک. جی. اور مصدر اصل ہے اشتقاق میں بصریین کے نزدیک. اور مصدر اصل ہے اشتقاق میں بصریین کے نزدیک. لأن مفہومہ واحد ومفہوم الفعل متعدد لدلالته على الحدث والزمان والواحد قبل المتعدد. چلو دلیل بصریوں کی طرف سے اس لیے کہ مصدر کا مفہوم ایک ہے، واحد ہے. کون؟ حدث فقط کی. حدث فقط اس لیے کہ مصدر کا مفہوم واحد ہے اور فعل کا مفہوم متعدد ہے یعنی مرکب ہے. کیوں؟ فعل دلالت کرتا ہے حدث پر اور زمان پر. فعل
دلالت کرتا ہے حدث پر اور زمان پر، اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ واحد اور مفرد مرکب سے پہلے ہوتا ہے. ہاں جی کیا کیا جی؟ مصریوں کی طرف سے دلیل دیتے ہیں کہ کیونکہ مصدر کا مفہوم واحد ہے اور وہ حدث ہے فقط، اور فعل کا مفہوم متعدد ہے یعنی مرکب ہے، بوجہ فعل کی دلالت کرنے کے حدث اور زمان پر. وہ دلیل دی ہے کہ فعل کا مفہوم متعدد کیوں ہے؟ اس لیے کہ فعل دلالت کرتا ہے کس پر؟ حدث پر اور زمان پر. اور تیسری شے بھی ہو، پھر سوال جواب چاہ رہی ہوں. اور واحد اور یہ بات واضح ہے واضح ہے کہ واحد متعدد سے پہلے ہوتا ہے. واحد متعدد سے پہلے ہوتا ہے، لہذا مصدر پہلے ہوگی، فعل بعد میں ہوگا. یوں نہیں ہے کہ متعدد پہلے ہو اور اس سے واحد بنے، واحد سے متعدد بنتا ہے. اس لیے کہ او عند البصریین لا عند الکوفیین، نظر آئے ان کا مذہب ہو رہی. اس لیے کہ ان دعوے تے دلیل، اس لیے کہ مصدر کا مفہوم واحد ہے اور فعل کا مفہوم متعدد ہے، باوجہ دلالت کرنے فعل کے حدث پر. حدث پر لکھا نہیں تھلے بے فتحتین ڈنگاؤ کے بیک ڈنگاؤ کے جنہوں علی حد سے پڑھ رہے ہیں، لکھا ہے بے حدث ہیں بے فتحتین، تو پھر جان کے حد سے پڑھ رہے ہیں بے میں نہ مننا انہوں. باوجہ دلالت کرنے فعل کے دلالت کرنے فعل حدث پر حدث پر اور زمان پر. تے ولا شبہتا فی ان الواحدہ، بھی پوری بات میں نہیں شبہ اس بارے میں کہ ایک اور واحد متعدد سے پہلے ہوتا ہے. لہذا وَأَصْلٌ لَهُ فَقَضَى مَا يَدُلُّ عَلَى الْوَاحِدِ قَبْلَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمُتَعَدَّدِ وَأَصْلٌ لَهُ. جی اس لیے کہ مفہوم مصدر کا واحد ہے اور مفہوم فعل کا متعدد ہے، بوجہ فعل کی دلالت کرنے کے حدث پر اور زمان پر، اور واحد پہلے ہوتا ہے متعدد سے. اس لیے کہ مفہوم مصدر کا واحد ہے اور مفہوم فعل کا متعدد ہے، بوجہ فعل کی دلالت کرنے کے حدث پر اور زمان پر، اور واحد پہلے ہوتا ہے متعدد سے. اچھا ایک منٹ ادھر دیکھو. وَهُوَ أَصْلٌ، جب کہ پیدا ہوا ماتن کے قول الضرب مصدر ہے، الضرب مصدر ہے. کی سمجھ آیا کہ بے اصالہ للافعال اشتقاقا و اعلالا اتفاقا، کیونکہ افعال مشتق ہیں مصدر سے اور مشتق من ہو مطبوع ہوتا ہے کس کے؟ مشتق کے سارے احوال میں. اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ مصدر فعل کے لیے اصل ہر حال میں نہیں ہے. اشتقاق میں مصدر اصل ہے، اعلال میں فعل اصل ہے. پڑھا جی کنی باری؟ تو وہ وہاں پڑھتا تھا بھی شاید مصدر ہر اعتبار سے کیا ہے؟ اس کا جواب دیا نہیں، اشتقاق میں اصل ہے. کن کے نزدیک؟ بصریوں کے نزدیک. سنی وَهُوَ أَصْلٌ، ارادہ کیا اس کے ساتھ اختلاف کا بیان کرنا بصریہ اور کوفیہ کے درمیان. فی کون الاصل، اشتقاق میں اصل کون ہے؟ مصدر ہے یا فعل ہے؟ اصل ہے. کون ہے؟ مصدر ہے یا فعل؟ اور بیان کرنا اشتقاق کا معنی کہ اشتقاق ہوتا کیا ہے، اور بیان کرنے اس کے اقسام. اولا تھا تقدیم بیان اشتقاق کے معنی کی پہلے، پھر بیان اس کے اقسام کا، اور بیان اس کی اقسام کا، پھر بیان وہ جو مراد ہے اس سے، پھر بیان اختلاف مذکور کا، کیونکہ نئی معنی درمیان میں لانا اشتقاق کی تعریف کو اور اس کی تقسیم کو. پھر لانا کس کو؟ بیان بصریہ کے قول کا اور کوفیہ کا. مگر یہ کہ کہا جائے گا کہ درمیان میں لانے کا انہو قاصدہ بیانہ
و بیان اقسام ہی بعد احتیاجی کے اس کی طرف فتعمل ثم قول وهو واصل فی الاشتقاق یعنی اشتقاق 9 چیزوں کا مصدر سے عند البصریہ اور نہیں شک اس بارے میں کہ قول ہو الضرب و مصدر ان پیدا ہوتے ہیں، اس سے کافی ہے اس معنی کے افادہ کے لیے، نہیں حاجت اس میں الی قول ہی وہو الاصل، پس اولا یہ کہا جائے کہ بے شک مصدر وہ اصل ہے اشتقاق میں عند البصریہ، انہی گالی کافی سی لیکن خیر وضاحت ہو گئی ہے۔ اچھا جی دھیان کر، عند البصریین مقدم کیا ہے مذہب بصریوں کا کس پر؟ باوجہ ہونے اس کے مختار عند المصنف رحمہ اللہ۔ فعل دلالت کرتا ہے کس پر؟ 10 پار اور سوال ہے فعل کا مفہوم 3 چیزیں ہیں، حدث، زمان، نسبت الی فاعل ما کی نسبت الی فاعل ما، کوئی فاعل ہے تو کیوں نہیں ذکر کیا مصنف نے نسبت الی الفاعل کو 2 کو ذکر کیا ہے؟ تین چیزوں پر دلالت کرتا ہے نا کون، تو تیسری چیز کیوں نہیں ذکر کی؟ اس کا جواب دیا، ہم جواب دیتے ہیں کہ اختلاف ہے نسبت الی الفاعل میں کہ بھئی یہ فعل کے اندر معتبر ہے کہ نہیں، سنیں ہی پس بعض نے کہا کہ نسبت بھی کون سی نسبت معتبر ہے، بعض نے کہا ہے نسبت الی فاعل معین معتبر ہے، لکھا معین کو نہیں لکھا، نہیں لکھا نا ہے، فاعل معین معتبر ہے فعل کے مدلول میں، بعض نے کہا کہ نسبت الی فاعل ما معتبر ہے، اس میں اختلاف ہے کہ فاعل میں جو معتبر ہے وہ نسبت الی فاعل ما، کوئی فاعل یا فاعل معین، سنیں ہی تو وکیل الی فاعل ما معتبر فی مدلول الفعل، برخلاف اس میں چونکہ اختلاف ہو گیا برخلاف حدث کے اور زمانے کے، کیونکہ ان دونوں میں اختلاف نہیں ہے، تو پس جب کہ نسبت مختلف ہے نہیں تعرض کیا علامہ نے نسبت کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دیا درمیان سے رعایت کرتے ہوئے دونوں مذہبوں کی، بھی فاعل معین مراد ہے یا فاعل ما مراد ہے، سنیں اسی لیے فلذا قال کہ بھئی او فعل کا مفہوم جو ہے نا وہ متعدد ہے، کیا کہ اسناد نہیں آکھیا کہ فعل کا مفہوم بس اس میں آ گیا نا وہ، لیکن آگے 2 ذکر کی، تیسرا چھوڑ دیا تاکہ دونوں مذہبوں کی کیا ہو جائے، رعایت ہو جائے۔ قبل المتعدد کی بھی واحد کیا ہوتا ہے کس سے؟ اگر کہا جائے کہ ہم نہیں مانتے کہ مفرد مقدم ہوتا ہے مرکب، یہ کلیہ ہم نہیں مانتے، یہ مگر یہ کہ مفرد داخل ہو نا متعدد میں تو پھر ہے، ویسے ہر مفرد متعدد سے پہلے نہیں ہے کہ یہ مفرد یہ مفرد متعدد میں داخل ہو تو پھر یہ اس سے پہلے ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہاں اسی طرح ہی ہے کہ یہاں اس لیے کہ مصدر کا مدلول جز نہیں ہے فعل کے مدلول کی، تو پس لازم آئے گا مصدر کا تقدم کس پر؟ فعل پر۔ وَإِذَا كَانَ وَإِذَا كَانَ أَصْلًا لِلْأَفْعَالِ يَكُونُ أَصْلًا لِمُتَعَلِّقَاتِهَا، بس سوال ہے اس کا جواب بینستور، جب کہ متوجہ ہوا یہ کہ دلیل مذکور نہیں دلالت کرتی مصدر کے اصل ہونے پر افعال کے غیر کے لیے اشیاء 9 تھے، باوجہ عدم دلالت اس کے زمان پر، تو اجاب بقولہ وَإِذَا كَانَ، بھی یہ جو دلیل دی ہے نا ابھی اس سے تو یہ پتہ چلا کہ مصدر اصل ہے فعل کے لیے، مصدر اصل ہے فعل کے لیے، تو حالانکہ جو اسماء ہیں ان کی بھی اصل ہے، ان کے لیے بھی، تو ان پر تو یہ دلیل نہ بنی، ان پر کہ بنی، کیونکہ یہاں سے تو یہ بیان کیا ہے نا کہ مصدر کا مفہوم واحد ہے، فعل کا مفہوم اور واحد متعدد سے پہلے ہوتا ہے، سے پتہ چلا کہ مصدر اصل ہے فعل کے لیے،
حالانکہ اسما کے لیے بھی اور اسم فاعل مفعول سارے. اس کا جواب دیا کہ جب پھپھو جی کے لیے یہ اصل بن گئی ہے تو بھتیجیاں واسطے خواہ مخواہ بن گئی ہے کہ جب مصدر اصل ہے افعال کے لیے تو مصدر اصل بن جائے گی افعال کے متعلقات کے لیے. متعلقات کون؟ جو اسماء ہیں وہ انہی فعلوں سے ہی تو مشتق ہوتے ہیں جی. ہاں جی کیا کہ جی جواب دیا ہے کہ جب مصدر اصل ہے پیچھے دلیل سے سمجھ آیا کہ مصدر اصل ہے صرف فعل کے، اسماء کے لیے نہیں ہے. حالانکہ مصدر تو اصل ہے مصریوں کے نزدیک 9 چیزوں کے لیے، تو پھر اسموں سے تو اصل نہ ہوئی. تو اس کا جواب دیا کہ جب مصدر افعال کی اصل بن گئی تو جو افعال کے متعلقات ہیں اسم مفعول فاعل زمان مکان آلہ سنیں لکونہا تابع لہا، اس لیے کہ وہ انہی سے بنتے ہیں. انہی سے بنتے تو جن کے لیے مصدر اصل ہو گئی تو ان کی آل اولاد کے لیے بھی اصل ہو گئی. سمجھے ہی؟ جب کہ ہے مصدر اصل، یہ دلیل ہے مصدر کے اصل ہونے کی 5 باقیہ کے لیے 5 اسماء واسطے. جب کہ ہے مصدر اصل افعال کے لیے تو ہوگی مصدر اصل افعال کے متعلقات کے لیے. شاباش شاباش شاباش. جب کہ ہے مصدر اصل افعال کے لیے تو ہوگی مصدر اصل افعال کے متعلقات کے لیے. او شیخ نکا جا یعنی من غیر نظر الی جریان دلیل مذکور فیا، بلکہ بے مجرد کون متعلقات الافعال. حاصل معنی کلام یہ ہے کہ جب ہے افعال اصل کن کے لیے؟ اپنے ان کے نزدیک، اور دلالت کرتی ہے دلیل اس پر کہ مصدر اصل ہے کل کے لیے، تو ثابت ہوگی یہ بات کہ مصدر اصل ہوگی کن کے لیے؟ افعال کے بالواسطہ. ھذا ھو الحق. ھذا ومن الشارحین میں جس نے اعتراض کیا ہے کہ نہیں لازم آتا مصدر کے اصل ہونے سے افعال کے لیے من حیث تعدد مذکور کہ ہو مصدر اصل کس سے؟ افعال کے لیے، کیونکہ تعدد مذکور بعض اسموں میں تو کوئی نہیں ہے جی. اسم فاعل ہے کیونکہ وہ نہیں دلالت کرتا کس پر؟ زمانے پر. تو جواب دیا اس سے بعض آخر نے بقول ہی نام لیکن تعدد مذکور ثابت نہیں، مگر تعدد ثابت ہے اس میں باعتبار ایک اور اعتبار سے، اس لیے کہ وہ دلالت کرتا ہے حدث پر اور ذات پر. بابا کہہ رہے اے سارا کچھ کیتا نے نا اے ظلمات بعضها فوق بعض. میرے دے لوڑ کوئی سوال جواب پچھلی گل ہے وہ کافی ہے. کیڑی بلا کہ جب مصدر اصل ہے کن کے لیے؟ تو جو افعال سے بنتے ہیں ان کے لیے بطریق اولا اصل بن گئی. سمجھیو گل؟ چلو شاباش.